السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. میں آپ تمام خواتین حضرات کو آج کی اس ٹریننگ سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. الہدیٰ انٹرنیشنل جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ اس کی پرانی بلڈنگ ہے اور یہاں سے اب ہم H11 کے کیمپس میں شفٹ ہو چکے ہیں. الہدیٰ کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے ٹریننگ سیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. الہدیٰ انٹرنیشنل ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. اس کا خاص مقصد خواتین کے اندر دینی تعلیم کو عام کرنا ہے. الحمدللہ اس ادارے کے تحت 1 سال، 1.5 سال، 2 سال اور مختلف دورانیے کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو خواتین، بچے اور چند ایک پروگرام مرد حضرات کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. قرآن کو ہر دل اور ہر ہاتھ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا شعبہ الہدیٰ کے اندر نشر و اشاعت کا ہے، جس کے تحت کتابیں، قرآن پاک، کیسٹس، CDs اور اس طرح کی دوسری پروڈکٹس تیار بھی کی جاتی ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے. چند ایک پروڈکٹس ابھی آپ کے ہاتھ میں بھی موجود ہیں اور الحمدللہ الہدیٰ کا اپنا ہی ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے اوپر تحقیق کرتا ہے اور پھر ان کو پرنٹ کرواتا ہے. مقصد ان تمام چیزوں کا یہی ہے تاکہ لوگ آرام سے چیزوں کو پڑھ سکیں. تیسرا بڑا شعبہ الہدیٰ کا خدمت خلق کا ہے اور اس کے تحت الحمدللہ مختلف جگہوں پر جہاں کہیں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ بیوائیں، یتیم بچے یا اور جہاں پر نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جس طریقے سے ابھی آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے پہلے پچھلے سال سیلاب آیا تھا، پھر 2005 میں جو ارتھ کوئک آیا تھا، تو ان تمام کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے الہدیٰ کافی ایکٹیولی انوالو رہا ہے. آج کی اس ٹریننگ سیشن کا مقصد بھی عوام الناس تک حج اور عمرے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو پہنچانا ہے، اور خاص طور پہ جس مقصد سے انشاءاللہ آپ لوگ جا رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں تازہ کرنا ہے تاکہ وہاں جا کے جو کام ہو ایک تو صحیح اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اور دوسرا یہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ تمام کام ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا جانا بھی قبول فرمائے اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ کا حج بھی قبول فرمائے. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو حج کے بارے میں اور حج کا طریقہ انشاءاللہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأذن فی الناس
بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے چنا ہے، اور وہ مقصد ہے حج کرنا. حج کی جو ادائیگی ہے ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے اس طور پر فرض کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج ادا کر لے، اور اس کے لیے کچھ کنسیشن بھی رکھی ہے. وہ اس طرح کہ اگر کسی مسلمان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے علاقے میں رہ کے رب سے دعائیں کرے، توفیق مانگے، اور وہ تڑپ اپنے دل میں ضرور رکھے کہ میں نے حج کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق وہی ثواب دے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہوں یا احادیث رسول ہوں، ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوڑی سی وضاحتیں ایسی کی ہیں جس سے ایک مسلمان کو تسلی ضرور ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک لفظ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے لوگوں پر، یہ فرض ہے کہ اللہ ہی کے لیے وہ حج بیت اللہ کریں. آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی ہمت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. اب یہ ہے تو چھوٹا سا ایک جملہ ہے جو قرآن مجید کا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو خوبی یہ ہے کہ بات مختصر ہوتی ہے مگر وہ بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبی ہے، اور یہ خوبی آپ کو کسی اور کی گفتگو میں یا کلام میں نظر نہیں آئے گی. تو یہاں ایک بات یہ فرمائی ہے، اسی میں سب کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے حج. مراد یہ کہ ہماری نیتیں محض اللہ کے لیے، اور ہمارا حج محض اللہ کے لیے. اور اسی طرح حج کے دوران جو ریچولز ہم نے ادا کرنے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے، اور جب واپس آنا ہے تو ثواب اور ریوارڈ اللہ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں لینا. یہ ہے ولی اللہ کی بات. پھر اس کے بعد فرمایا علی الناس، لوگوں پر ہے. لوگوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان. یعنی مسلمان پر حج بیت اللہ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ سارے کام محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ مسلمان پر فرض ہے. پھر اس کے بعد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہو. تو یہ ہمت اور طاقت، یہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ کیا واقعی بندہ عمرہ یا حج کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ حج کر سکے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان سلائیڈز کی طرف جائیں اور اس کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی انوالومنٹ بھی ہے. ان تینوں نے اس دوران جو کچھ بھی کیا محض اللہ کی رضا کی خاطر کیا. ہر عمل ان کا اخلاص پر مبنی تھا، اور اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات جانتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل ہوں، ہاجرہ ہوں، ان تینوں نے جو کچھ بھی کیا ان کی ایک ایک ادا کو ہم نے اتنا پسند کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں ان سب کو کہہ دیا ہے کہ تم بھی اگر ان کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو اس قسم کے کام کرو. پھر اس کے بعد یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حج جب انسان کرتا ہے تو نیت کی بات جہاں اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اپنے دل کی طرف کہ واقعی کیا ہماری نیت یہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے صرف حج ہی کرنا اور کچھ نہیں کرنا. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آپ مکہ میں جائیں، مکہ میں بیت اللہ نہ ہو تو کوئی جاتا ہے وہاں؟ کوئی سیرگاہ ہے؟ کوئی وہاں بڑے بڑے پارکس ہیں؟ کوئی ایسا انٹرنیشنل
سٹی ہے کہ جس میں بہت بڑے بزنس ہوتے ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہاں، نہ وہاں گھاس اگتا ہے، نہ وہاں کوئی درخت کا پتا ہے. وہ ایسی جگہ جو بالکل پہاڑی علاقہ ہے اور گرم ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہے کہ انسان چلے یہ کہے جی میرے علاقے میں گرمی ہے، میں تھوڑا سا اس علاقے میں جا کے چھٹیاں انجوائے کر لوں گا، وہ بھی نہیں ہے. تو صرف اور صرف مسلمان جب نکلتا ہے نا تو وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلتا ہے. اس لیے وہ الحمدللہ اسی نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ میں نے حج بیت اللہ کرنا ہے اور جو ریچولز ہیں میں نے ان کو ادا کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ایک موسم کی تبدیلی اور لوگوں کی بھیڑ اور پھر ایک نیا ماحول، اس میں ایک تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے کہ میں اب کیا کروں. تو یہ کیا کروں کے لیے یہ ایک سیشن ہے جو آپ کے لیے مرتب کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ایک لائیو کمنٹری کے ذریعے بتا دیا جائے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں الحمدللہ ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر دوسروں کے لیے ضرور تھوڑے سے مسائل ایسے ہوں گے جو وہ چاہیں گے کہ ہم سمجھ لیں تاکہ آئندہ کوئی غلطی نہ ہو. تو اس لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس مقصد کے لیے یہ سارا سیشن کیا گیا ہے. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقه كتب الله له اجر الغازی والحاج والمعتمر الى یوم القیامہ. کہ جو شخص بھی حج کی نیت سے یا عمرہ کرنے کی نیت سے یا غزوہ جنگ لڑنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ موت میری ایسی ہو گئی کہ نہ گھر والے ہیں نہ کوئی اور ہے اور میں خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. نہیں، بلکہ رب کے حضور یا تو وہ غازی لکھا جاتا ہے یا حاجی لکھا جاتا ہے اور معتمر لکھا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا یہ نام لکھ لیا جاتا ہے. لیکن ثواب کیا ہے اس کا؟ وہ تو قرآن مجید کی آیت کہ جو شخص بھی ہجرت کے لیے نکلتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے اور پھر اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے آپ کو یہ ایک سین بھی دیکھنے پڑیں گے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ اناؤنسمنٹ سنیں گے کہ بھئی کچھ جنازے آ گئے ہیں، یہ جنازے بھی پڑھنے ہیں. تو اس لیے یہ بات بھی بہرحال اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ دار کوئی دوست احباب جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ اگر یہ حادثہ ہو جاتا ہے تو پہلے تو اس کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے. یہ واقعی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس شخص کو وہاں موت ملی جو اللہ کا گھر تھا، بڑا مبارک شہر تھا، اور پھر جنازہ کے لیے اس کو یہ مقام ملا کہ بیت اللہ میں اس کی میت رکھ کے امام کعبہ نے اور لاکھوں لوگوں نے دعا پڑھی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کے گناہ معاف کر، اس کے درجے بلند کر، اس کو جنت میں داخل کر. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بعض صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی صحابی پہ نماز جنازہ پڑھتے اور آپ دعا کرتے تو ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے. وجہ کیا ہے کہ بڑی مبارک جگہ ہے. تو اس قسم کے بہرحال ذہن لے کے ہمیں وہاں جانا چاہیے کہ خدا نہ کرے ایسی کوئی صورت اگر بنتی ہے تو کوئی بات نہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب گھر سے انسان نکلے تو جس کسی کا بھی قرضہ ہے وہ ادا کر کے جائے، کوشش یہ کرے، اور اگر ادا نہیں کر سکتا تو پیچھے ذمہ لگا دے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی علم نہیں، یہ میری وصیت ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اس طرح شریعت کے مطابق بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو میں نے قرضہ دینا ہے وہ اس طرح ادا کر دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ ہر حاجی کو ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ نیت جب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کا قرض بھی اس طرح ادا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ قرض انسان چھوڑ کے یا اس کی لاپرواہی کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا نہیں سوچتا تو ایک سوال ہے اللہ کے حضور بھی اس کا. اس لیے اپنے آپ کو پیور اور صاف ستھرا کر کے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے اور میں نے یہ کام کرنے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الحج اشہر معلومات. حج کے چند مہینے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے.
یہ اللہ تعالیٰ کی توقع ہے ہم مسلمانوں سے. وہ کون کون سے ہیں؟ یہی جو مہینہ گزر رہا ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یا 12-13 دن، یہ 3 مہینے ہیں. اسی کے دوران حج کے ریچولز جو ہے نا وہ ہم نے ادا کرنے ہیں. اس سے پہلے اور بعد میں کچھ نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر شوال کے مہینے میں کوئی وہاں جانا چاہے اور یہ نیت کرنا چاہے کہ میں نے حج کرنا ہے تو وہ احرام باندھ کے بے شک چلا جائے. اس کو جب تک حج نہیں ہوتا یہ سارا عرصہ جو ہے، چاہے 2.5 ماہ کا ہے یا 2 ماہ کا ہے یا 1.5 ماہ کا ہے، اس کو اللہ تعالی حج ہی کاؤنٹ کرے گا اور ایک حاجی کا ثواب جو لکھا جاتا ہے وہی اس کو ملے گا. پھر یہ ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو ان دنوں میں مسلمانوں کو چند اذکار بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ وہ بھی مسلسل کرتا رہے. وہ یہی ہے کہ تکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم نے بیان کرنی ہے. پھر یہ بھی ہے کچھ پابندیاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب پابندیاں آپ سلائیڈز میں دیکھیں گے. تو پابندیوں میں یہی ہے کہ جو ہی احرام باندھا اب نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ رفث ہے. رفث کا مطلب یہ کہ کوئی جنسی باتیں نہیں کرنی اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اہلیہ اپنے خامن کے ساتھ، کوئی اس قسم کی بات نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ منہ سے کوئی برے لفظ بھی نہ نکلیں، ولا فسوق. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جس میں ینگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. ایک خاص اہتمام جو خانہ کعبہ کے ارد گرد یعنی حرمین کی جو اتھارٹی ہے اس نے ہر حاجی کو یاد کرانے کے لیے کیا ہے. وہ سلائیڈ ہے جو مسلسل گھومتی ہے اور اس میں ایک نصیحت ہر حاجی کو وہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اس لیے کہ آدمی جب جا رہا ہے تو سامنے خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو حاجی کی نظریں جو ہیں وہ کم از کم نیچے ہوں، چاہے حاجی مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ اس سے بھی بہرحال بچنا ہے. اور ورنہ ایک فسق کا جو ارتکاب ہے وہ ہم مسلمانوں سے ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف کہ حج اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض قرار دیا ہے یا عمرہ ہم کیوں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں یہ ایک اہم رکن ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح حج کرنا بھی فرض ہے. مگر نماز مسلمان کے لیے روزانہ 5 وقت کی ہے اور حج زندگی میں ایک بار ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر سرمایہ دے رکھا ہے اور اتنا سرمایہ کہ میں ہر سال حج کر سکتا ہوں، ہر سال میں حج کر سکتا ہوں، تو کیا میں بھی اسی آیت کے زمرے میں آتا ہوں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس ہمت ہو وہ حج کرے. تو میرے پاس اگر ہمت ہے تو میں حج کرتا ہوں اور ہر سال میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی بھی علماء اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ضرور کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے. اور استطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے آنے جانے کا جو راستے کا کرایہ ہے وہ بھی ادا کر سکوں، وہاں پہنچ کے جتنے دن میں نے گزارنے ہیں اس کے کھانے پینے کا اور رہائش کا خرچہ بھی میرے پاس ہو، اور پیچھے جتنے بیوی بچے چھوڑے جا رہا ہوں میری عدم موجودگی میں جو ان کے اخراجات ہیں وہ بھی میں دے سکوں. اس کو کہتے ہیں استطاعت. استطاعت یہ نہیں ہے کہ میں اپنا تو خیال کر لوں مگر بیوی بچے پیچھے بھوکے رہیں، ایسا حکم نہیں ہے. تو بہرحال حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو اللہ تعالی اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ شہادت ہے، ان سب ارکان کا ایک بہترین نمونہ یا اس کی امپلیمنٹیشن وہ ساری حج کے ریچولز کے دوران اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ گویا کہ ایک قسم کا یہ خرچ ہے جو فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا پڑتی ہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں
کچھ تھوڑا سا بھوک پیاس بھی اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے، خاص طور پر سفر میں، اور سفر کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے اور یہ ریچولز ادا کرنے کے لیے جب وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، احرام باندھ کے مختلف شاعر جو ہیں ان کی طرف دوڑ بھاگ کرتا ہے، تو اس میں بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ بھوک اور پیاس کی برداشت جو ہے نا وہ کرنا پڑتی ہے، گویا کہ ایک روزے کا وہ ہے۔ تو اس طرح یہ چاروں چیزیں حج میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو سکھا دیتا ہے۔ فائدے تو اس کے بہت ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ اس عالمی اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو کسی کو موقع مل جاتا ہے دوسرے کے حالات سننے اور سنانے کا، یہ بھی ایک تعلق ہے جو قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس عالمی اجتماع میں جو خیر و برکت نظر آتی ہے وہ یہی کہ بہت سے لوگ اپنی چھوٹے چھوٹے یونٹس کو یا اپنی پروڈکشن کو وہاں لے آتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم راستے میں ہی آتے جاتے وہاں پہنچ کے کوئی تھوڑا بہت اپنا بزنس کر لو، بشرطے کہ حج کے ریچولز جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز جو انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اس سارے منظر کو دکھا کے جو بٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا جو میدان ہے، میدان محشر، اس کو بھی ذرا تصور میں لاؤ۔ یہاں دیکھ لو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بادشاہ ہو، عوام میں سے کوئی ہو، رعایا میں سے، یا امیر ہو غریب ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، سب کو دیکھ لو، عورت ہو مرد ہو، سب کو دیکھ لو، ایک جیسا لباس پہن کے سارے اسی میدان میں کھڑے ہیں اور سب کٹھے ہیں۔ یعنی ایک ایسا منظر پیش کر دیا جاتا ہے جس میں انسان ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑا ہے اور وہاں اکیلا کھڑا ہے۔ میدان محشر کا نقشہ بھی ہوگا، انسان اکیلا ہوگا، اور پھر وہاں پر جو لباس پہن کے کھڑا وہ ایک کفن ہے کہ انسان کو جس کفن میں لپیٹ کے دفنایا گیا وہ اسی میں ہی وہ اٹھے گا کل قیامت کو، یا بہرحال جو مختلف شکلیں اس کی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی گئی ہیں، کہ بلکہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح انسان کو پیدا کیا گیا ویسے ہم اٹھائیں گے۔ تو لیکن یہ کفن کی ایک شکل جو ہے نا یہ بہرحال سامنے نظر آتی ہے کہ مسلمان ان تمام چیزوں کو ذرا نوٹ کرے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہمیں اکٹھا کیا گیا ہے، کیا یہ دن آنا ہے؟ واقعی آنا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ذرا خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد اور مسجد نبوی اس کے ارد گرد بھی ضرور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ضرور سوچیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دو۔ یہ جو پاکیزگی وہاں نظر آتی ہے ذرا اس کے بارے میں بھی ضرورت سوچے گا کہ عبادت کی جگہیں کیسی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کیوں ایک علامت بنایا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے کہ جہاں کہیں بھی وہ عبادت کریں ان کی عبادت کی جگہ کیسی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، اور وہاں جو بھی آئے عبادت کے لیے آئے، اور عبادت کا طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس عبادت گاہ پہ جا کے نظر آتی ہیں۔ اس گھر کو دیکھ کے پتہ یہ چلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، یہ گھر ایسا ہے جس کے اندر انسان جائے اور اس کے ارد گرد گھوم کے دیکھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشن قسم کی واضح قسم کی نشانیاں رکھی ہیں جس کو دیکھ کے مسلمان کہہ سکتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کا حق یہی ہے کہ اس کو اسی طرح صاف ستھرا رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو غور کرنے کے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں غور کرنا ہے وہاں جا کے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے اپنا حج کر کے یا طواف کر کے وہاں ہم بیٹھ جائیں دعائیں کریں، ضرور کریں، لیکن لوگوں کی آمد و رفت، بیت اللہ پر نظر اور لوگوں کا وہاں عبادت کرنے کا طریقہ، یہ سب مسلمان کو ایک
جہاں غور کرنے کا مقام ہے وہاں مسلمان کو ایک تسلی بھی دیتی یہ چیزیں کہ واقعی ہم مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں کم از کم اس اعتبار سے ایک ہے. تھوڑے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس اعتبار سے ہم مسلمان ایک ہیں کہ ایک ہی گھر ہے جس کی طرف سب رخ کر کے آ گئے اور سبھی اس لیے آئے کہ یہاں ہم عبادت کریں. یہ فائدے ہیں جو کہ وہاں غور و فکر سے ہم مسلمانوں کو حاصل ہو سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تفصیل سے ان کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا. حج کی شرائط جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ مسلمان پر یہ حج فرض ہے، مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو وہ یہ حج کرے، اور بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو تب جا کے وہ حج کرے. پھر عقل مند ہو، اس کی عقل اس کے ساتھ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، شعوری طور پر وہ بیدار ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کی عقل کمزور اور وہاں جب پہنچے اتنی مشکل سے تو اس کو کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بالغ حج کر سکتا ہے، نابالغ بھی اگر حج کرنا چاہتا ہے، بچہ ہے، ماں کے ساتھ ہے یا والدین کے ساتھ ہے، اس کو بھی حج کرایا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ حج کر لے گا تو پھر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس پر حج کرنا بالکل اسی طرح فرض ہوگا جیسے مسلمان مرد پر فرض ہے. وہ ایک دفعہ پھر ضرور حج کرے. صحت ہونی چاہیے، صحت ہوگی تو وہاں جا کے انسان حج کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جوانی کی جو عمر ہے یہ ہے اللہ کو خوش کرنے کی. عبادات اسی عمر میں کر لی جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس عمر کا جوان اور اس کا رخ اللہ کی طرف، جھکاؤ اللہ کی طرف، اور عبادات میں اس کی دلچسپی، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے. تو اس لیے نوجوان جب وہاں پہنچتا تو بڑی ہمت کے ساتھ، اس کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، روحانی بیداری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ان تمام شاعر کو بجا لاتا ہے. تو صحت کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس صحت کے لیے بھی ظاہر ہے آپ جب وہاں پہنچیں تو کوشش یہ کریں کہ مناسب کھانا کھائیں اور مناسب چیزیں پئیں تاکہ اس سے صحت خراب نہ ہو. پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستہ پر امن ہو. میں یہاں سے وہاں جانا چاہتا ہوں لیکن یہاں اتنے حالات خراب ہیں کہ میں نکل ہی نہیں سکتا، یا وہاں راستے میں اتنے حالات خراب ہیں کہ میرا جہاز وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے ان تمام فتنوں سے یا ان تمام جو وہاں پر خرابی ہے اس سے گزر کے میں وہاں پہنچوں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے لیے راستہ بالکل صاف ہو، حکومت کی طرف سے بھی رکاوٹ نہ ہو، چاہے ہماری حکومت ہے یا ان کی حکومت. ان کی طرف سے اگر رکاوٹ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں، مگر ان رکاوٹوں کو توڑ کے میں وہاں پہنچوں تو یہ ایک قسم کی قانون شکنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب دوسرے مسلمانوں کا حق انہوں نے رکھا ہے تو بہتر یہ کہ میں ان کا حق نہ چھینوں. جو میں پہلے حج کر چکا ہوں تو میں اگر نہ کروں، دوسروں کو موقع دے دوں تو وہ شاید زیادہ ثواب کی بات ہوگی. عورتیں جو ہیں وہ بطور خاص جب بھی نکلیں تو اپنے ساتھ محرم لے کے جائیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کا اگر گروپ اکٹھا ہو، یعنی 5 سے لے کر 10 12 15 تک، یہ کم از کم اتنا گروپ ہو، اور یہ گروپ اگر اکٹھا حج کر لے اور اکٹھا ہی واپس آئے تو ایسی صورت میں اگر اپنے ساتھ عورت محرم نہیں لے جا سکتی تو وہ اسی گروپ کے ساتھ حج کر سکتی ہے اور حج کر کے واپس بھی آ سکتی ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح یہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ راستہ محفوظ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو آگے اجازت بھی ملے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ جو ہے خاتون کو حج کی اجازت اس وقت دیتی ہے جبکہ اس کے ساتھ محرم ہو. پھر دوسری یہ کہ حالت عدت میں نہ ہو کہ شوہر فوت ہو گیا، 2 مہینے گزرے ہیں، عورت کی خواہش بن رہی کہ میں جا کے حج کروں، نہ، ابھی عدت میں ہے. بے شک حج گزرتا ہے گزر جائے، نیکسٹ ایئر کر لے، لیکن عدت کی جو لمٹ ہے اس کو توڑ کے باہر نہ نکلے، یہ ضروری ہے. حج جب ہم کرتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج تمتع، دوسرا حج قران، اور تیسرا ہے حج افراد. افراد جو ہے فرد سے ہے، فرد کہتے ہیں ایک کو. افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب احرام باندھ رہے ہیں
تو احرام باندھتے وقت آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ میں نے جا کے صرف حج کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا. احرام آپ نے باندھ لیا، جہاز میں ہی میقات کراس کر گئے اور آپ جدہ اترے. جدہ کے بعد آپ بے شک مکہ جائیں یا مدینہ جائیں، آپ عمرہ نہیں کر رہے، آپ کو احرام بندھا ہوا ہے. اور پھر آپ سیدھے چلے جاتے ہیں مینا میں. اگر مینا میں پہنچنے کا دن ہے تو آپ اس دن پہنچ جاتے ہیں، یا پھر 15 دن باقی ہیں تو آپ اسی حالت میں رہیں گے. آپ نے احرام نہیں کھولنا، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے حج کے لیے احرام باندھا ہے. تو جب احرام باندھ لیا تو حج کے بعد ہی احرام کھولے گا، اس سے پہلے نہیں کھولے گا. اس کو کہتے ہیں حج افراد. اس کا بھی بڑا ثواب ہے. ظاہر ہے انسان اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں رکھتا ہے. بعض صحابہ ایسا کرتے تھے، حج افراد کرتے تھے، اور حج افراد میں ان کو تکلیف یہ ہوتی تھی، گرمی کا موسم. ظاہر ہے آج جو سہولتیں ہیں اس وقت تو نہیں تھی. گرمی کے موسم میں ان کے سر کے بالوں میں جوئیں پڑ جاتی تھی، اور اسی طرح اور مختلف قسم کی بیماریاں پڑ جاتی تھی، لیکن سب برداشت کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے حاجیوں کو جب دیکھتے تو کہیں جہاں رخصت دینے کی اجازت ہوتی آپ دے دیتے، لیکن جہاں نہ ہوتی آپ کہتے برداشت کرو. تو بہرحال یہ حج ہے، حج افراد. حج کر کے تمام شعائر بجا لانے کے بعد جب آخر میں سر منڈائے گا انسان اور طواف کر لے گا، پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے احرام کو کھولتا ہے، اور یہ اس کا حج افراد ہے. حج قران یہ ہے کہ نیت یہ کرے احرام باندھتے وقت کہ اللہ میں نے عمرہ اور حج اکٹھا کرنا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے احرام باندھا، مکہ پہنچا، عمرہ کر لیا. اب عمرہ کرنے کے بعد میں احرام نہیں کھولوں گا، یہ احرام جاری رہے گا. کب تک؟ حج تک. یہ بھی ایک بہرحال بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان عمرہ بھی کرے، گرمی برداشت بھی کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خوشبو سے پرے رکھے، اور پھر دوسرا یہ کہ صبر کا جو مظاہرہ ہے وہ بھی کرے. چاہے 3 مہینے 2 مہینے باقی ہیں عمرہ کرنے کے بعد، حج کے درمیان 2 مہینے باقی ہیں. مثلا آج کل کوئی جاتا ہے، جا کے عمرہ کر لیتا ہے اور احرام نہیں کھولتا، حج قران کی نیت سے وہ جاتا ہے وہاں، اور وہاں جا کے اس نے احرام نہیں کھولا اور حج تک اب وہ اسی احرام کی حالت میں ہے. اور احرام جب انسان باندھتا ہے تو اس پر بہت سی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں پہ وہ اب قائم ہے. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. پھر حج کر کے وہ احرام کھولے گا. اس کو کہتے ہیں حج قران. حج تمتع یہ تیسری قسم ہے. یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے. یہ نیت یہ ہے کہ میں نے احرام باندھا، مکہ پہنچا، میں نے طواف کیا اور عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد اب میں اپنا احرام کھول دیتا ہوں، اور میں بالکل وہاں مکہ میں اس طرح رہتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. شرطیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر جب 8ویں تاریخ آتی ہے، یہ جو دن ہے، جب 8واں دن آتا ہے، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ کو. تو اس دن طلوع آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے کوشش بندہ حاجی یہی کرے کہ احرام باندھے اور روانہ ہو جائے مینا کی طرف. تو درمیان کا جو وقفہ ہے، یعنی عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر 8ویں تاریخ تک وہ بالکل وہاں ایسا رہا جیسے گھر میں رہتا ہے. تو یہ جو وقفہ ہے، اس وقفے کا جو اس نے فائدہ اٹھایا ہے اس کو کہا گیا تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو یہ جو فائدہ اٹھایا ہے، اس کی وجہ سے اس نیت کو کہا جاتا ہے حج تمتع کی نیت. تو یہ 3 نیتیں ہوتی ہیں. عموماً ہمارے حاجی جب جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. مناسب ہے، اچھی بات ہے، کوئی بھی نیت کر لی جائے. بہرحال جتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو انسان اللہ کی عبادت میں ڈبوئے گا اور اس کے لیے تھوڑی بہت تکلیفیں برداشت کرے گا، اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو ملے گا. افراد میں بہت زیادہ ہے، خاص طور پر قران میں بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. اور افراد میں بھی ہے، لیکن حج تمتع میں ذرا سہولت ہے. تو ہمارے حاجی اکثر و بیشتر جب جاتے ہیں تو حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. تینوں حج جائز ہیں، تو کوئی بھی نیت انسان کر کے وہاں جا سکتا ہے. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حج کے جو ارکان ہیں اس میں احرام باندھنا ہے. بغیر احرام کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں.
یا بغیر احرام کے میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. احرام مجھے میقات سے پہلے باندھنا ہے، اور جب میں نے باندھنا ہے تو پھر اس وقت میں نے نیت بھی کرنی ہے، اور نیت اناؤنس کرنی ہے، اور مختصر سی نیت ہے، لبیک حجن بالتمتع. یہ لفظ ہے، 3 لفظ ہیں. لبیک اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، حجم بالتمتع، تمتع حج کی نیت سے. یہ ایک نیت ہے جو ہم نے کرنی ہے، اناؤنس کرنی ہے. اور اگر کوئی اور حج کرنا ہے تو اس کو بھی یوں ہی اناؤنس کر سکتے ہیں، لبیک حجم بالقران، لبیک حجم بالافراد، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ لبیک کا جو لفظ ہے، اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو اب سپرد کرنا ہے رب کے حضور. اللہ اب تو جو کہے گا میں ویسے کروں گا. مینا میں جو دن گزارنا ہے، پھر دوسرے دن ہم نے پہنچنا ہے عرفات میں. عرفات میں پہنچ کے وہاں مغرب تک رہنا ہے، سورج غروب ہونے تک رہنا ہے. وہاں کا خطبہ بھی سننا ہے، وہاں نمازیں بھی باجماعت پڑھنی، کوشش یہ کرنی ہے، اور نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے. ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وقوف کرنا ہے. وقوف سے مراد ہے کھڑا ہونا، کہ اس میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے رب کے حضور دعائیں کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. تو عرفات کا میدان جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، وہاں باقاعدہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈز، کہ یہاں عرفات شروع ہوتا ہے اور یا اینڈ ہوتا ہے، چاروں طرف وہ لکھے ہوئے ہیں. تو اسی میدان میں کہیں بھی کھڑے ہو کے، چاہے خیمے کے اندر ہوں یا خیمے کے باہر ہوں، کہیں بھی کھڑے ہو کے آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کر سکتا ہے. اپنے لیے جو بھی دعائیں کرنی ہے بہرحال وہ کر سکتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقوف ہو جائے تو یہ ضروری ہے. لمبا وقوف بھی کیا جا سکتا ہے. اکثر و بیشتر وہاں جو لوگ ہیں یا پیچھے اسلاف کے ہمارے جو بزرگ تھے، ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے کہ اونٹ ذبح کیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اس کا گوشت پکا لیا جائے، پھر اس کا گوشت کھا لیا جائے. یعنی یہ جتنا وقت لگتا ہے اتنی لمبی لمبی کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے. آخر اتنا کچھ انسان یہاں سے خرچ کر کے وہاں جاتا ہے تو کچھ تو اللہ کے حضور رو دھو کر لے. یہی موقع ہوتا ہے. وقوف عرفات کا جو موقع ہے یہ بہترین موقع ہے. یہ پورے حج کا ایک مرکزی نقطہ ہے. یہ فوت نہ ہونے پائے. یہ فوت ہو گیا حج گیا. اور یہ اگر مل جاتا ہے تو بہت بڑی سعادت ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کے وقوف کرتے ہیں تو ایسے موقع پہ شیطان جو ہے وہ مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، گویا کہ وہ ماتم کر رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جس شخص پر میں نے 40 سال کام کیا، 60 سال کام کیا، میں نے اس سے سارے غلط کام کروائے، اور یہ میدان عرفات میں آ کے آج اپنا سب کچھ معاف کروا چکا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور شیطان کو بڑی رسوائی ملتی ہے وہاں. اس لیے یہ کام بھی وہاں کرنا ہے. اور جو ان دعاؤں میں ہم نے اللہ سے وعدے کرنے ہیں، اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ان وعدوں پر قائم رہنے کی آئندہ توفیق بھی عطا فرما، کیونکہ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. نیتیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ انسان واقعی اپنے آپ کو چینج کر کے آئے. اس لیے حدیث میں یہ آتا ہے جو بندہ حج کرتا ہے اور حج کر کے دعائیں کر کے اور حج کے تمام ریچولز کو ایز اٹ از جیسے میں نے کہا ہے ویسے بجا لاتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج کے دن وہ پیدا ہوا. یعنی جس طرح ایک معصوم بچہ ایک دن کا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس کا رجسٹر بالکل صاف ہوتا ہے. بے نہیں اسی طرح ایک ایک حاجی کا رجسٹر اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ حج جب کر لیا ہے تو اس کی کیا علامت ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ اس کے بارے میں بھی حج مبرور کے لفظ آئے ہیں. حج مبرور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے حج کیا، حج کے بعد اگر واقعی میری ذات میں کچھ تبدیلی آئی ہے، میں نے اپنے آپ کو واقعی تبدیل کر لیا ہے، تو یہ یقیناً میرا حج قبول ہوا ہے. اور اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر قابل غور بات ضرور ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ریچولز ہمیں کہے نا عبادات کے،
وہ چاہتا یہی ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئے، بغیر کسی مقصد کے یہ باتیں نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ نے ہی بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے بندے کے اندر یہ تبدیلی لاتا ہے کہ وہ فحش کاموں سے اور منکرات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو بہنی اسی طرح جب حج کرتا ہے تو حج کے بعد بھی انسان اللہ سے جو وعدے کر چکا ہے وہ پورے کرے اور تمام وہ کام کرے جو کہ اس نے اللہ سے کہے ہیں، جائز کام. تو یہ تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ واقعی اس کا حج قبول ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ طواف زیارہ بھی کرنا ہے، سارے ریچولز ادا کر کے اس کے بعد طواف زیارہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. پھر اس کے بعد بندہ فارغ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے حج کر لیا ہے. اس سے پہلے وہ اپنی حجامت بھی کرا چکا ہوتا ہے اور پھر جا کے کپڑے بھی بدلتا ہے، لیکن طواف زیارت کرتا ہے اور طواف زیارت کے بعد اس کا حج پورا ہوتا ہے. سعی بھی کرنی ہے، طواف زیارت میں سعی بھی کرتا ہے. تو یہ سب ارکان ہیں حج کے. رکن کا مطلب ہے پلر، کوئی پلر رہنے نہ پائے. کوئی ایک آدھ رہ گیا اور خاص طور پر وقوف عرفہ رہ گیا تو حج ختم، اور اگر کوئی اور رہ جاتا ہے تو اس پر پھر علماء کے اپنے کچھ اقوال ہیں جن کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم یہ جو مزدلفہ اور مینا کا جو قیام ہے اس کو معمولی نہ لیں. ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر بندوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کب روانہ ہونا ہے یا کدھر جانا ہے، یا بسوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، معلم جو ہے وہ بسوں کو کبھی مختلف راستوں لے جا کے کہیں روک دیتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ مزدلفہ ہے یا مینا ہے. تو ایسی صورت میں حج کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے ذرا صبر سے کام لینا ہے. حقیقت ہے، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں جانتا ہے ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ دوسروں کو تنگ کر کے ہم اپنا فائدہ سوچیں اور دوسروں کو تکلیف دیں. اس لیے ہر کام کو بڑے صبر سے کرنا ہے، اور صبر کی ابتدا ہمارے سفر سے شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں جب جدہ ایئرپورٹ پر اترتا ہوں تو اترتے ہی اب وہاں میں باہر نکلا تو باہر نکل کے اب ایک دوڑ سی لگ جاتی ہے کہ بس میں پہلے بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، بس میں بیٹھیے، لیکن جب میں بیٹھا ہوں تو وہاں کوئی بندہ ہے جو بزرگ ہے کھڑا ہے اور میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں جوان ہوں. اب میں کہوں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اس بزرگ کا خیال نہیں کرنا. تو وہاں ذرا قربانی کا جذبہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ان سب کا خیال کریں. ہمسایہ ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی اس نے کہا تیسرے کو یار تم بھی آ کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، تو کوئی بات نہیں، دل کھلا کیجئے. تھوڑا سا سفر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سکون مل جائے گا اور ہم بھی آپس میں آرام سے سفر کر لیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا اس میں دل کو بڑا کھلا کرنا پڑتا ہے. صبر بھی کرنا پڑتا ہے، دل کو بھی کھلا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو آفر بھی کرنا پڑتی ہے. جب آفر کریں گے تو ایک نیکی انشاءاللہ ہمیں بہت بڑی مل جائے گی، اور اللہ نے اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایام تشریق جو مزدلفہ کی رات ہے وہ ہم نے مزدلفہ میں ہی گزارنی ہے. وہ آپ جب واپس آئیں گے یعنی عرفات سے تو راستے میں مزدلفہ آتا ہے، تو مزدلفہ میں ہی ہم نے رات کو اپنا گزارنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سارے طریقے اسی سلائڈ سے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں مزید باتیں بھی سمجھاؤں گا. تو یہ تو ہم سمجھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسلمانوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے.